انسانی تجربات کا نچوڑ ہے کہ تبدیلی کے عمل کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، ہم اپنی ہی ذات پر غور کریں تو کئی فکری اور ارتقائی عوامل سے گزر کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ معاشرہ اور یہ ملک آج ہمارے پاس ہے، یہ کبھی ہمارے بڑوں کے پاس تھا۔ انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ یہ وقت بھی آئے گا، اسی طرح کبھی ہم بھی نہیں ہوں گے، اور ایک وقت وہ بھی آئے گا جب یہاں ہماری آنے والی نسلیں ہوں گی۔ اگر ہم بہتر ہوں گے تو ہمارے شہر بہتر ہوں گے، ملک بہتر ہوگا، ہماری آنے والی نسلیں محفوظ ہوں گی، ہمارے گھر محفوظ ہوں گے۔ لہٰذا اپنے اور نسل نو کے محفوظ مستقبل کے لیے ہمیں خود اپنی ذات کا احتساب کرنا ہوگا، اپنے انداز میں، اپنی ذات میں، اپنی سوچ میں روز افزوں تبدیلی لانا ہوگی۔ جب سوچ بدلے گی تو ہمارے رویے اور عمل میں بھی تبدیلی آئے گی۔ زمانے جدید میں کامیابی کی دوڑ اس قدر تیز ہے کہ ہماری پرسنل اور پروفیشنل زندگی میں لوگوں کا رویہ، عمل، نظریہ اور تنقید ہماری حیثیت کم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری تحریک کم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بحیثیت ذمہ دار شہری ہم اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں سے اچھے اور بہترین انداز میں پیش آئیں۔ تحقیقات کے مطابق ایک ایسا شخص جو دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ اپناتا ہے، اس کا اثر دوسروں پر بعد میں ہوتا ہے، پہلے اس شخص کی اپنی ذات پر ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گرم کوئلہ کسی کو مارا جائے تو پہلے مارنے والے کا ہاتھ ہی جلے گا۔ اسی طرح الفاظ، جملے، رویے کوئلہ بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک خوبصورت انداز بھی۔ جب تک زبان سے جملہ نہیں نکلتا یہ انسان کے اختیار میں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی جملہ زبان سے ادا ہوتا ہے انسان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ زبان سے نکلا ہوا جملہ اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا۔ لہٰذا آج سے طے کر لیں کہ ہمارے رویے اور جملے سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ دوسرے کا نقصان بعد میں ہوگا، سب سے پہلے ہمارا اپنا نقصان ہوگا۔ برتن میں زہر ڈال کر اس کو انڈیل بھی دیں تو زہر کا اثر باقی رہتا ہے اور اس کو دھوئے بغیر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح انسان بھی برتن کی مانند ہے، اس کی زبان اور دل بھی برتن کی مانند ہے۔ ہماری بری سوچ اور منفی نظریہ اس قدر نقصان دہ ہیں کہ اس کے بارے میں ایک بزرگ فرماتے ہیں، اگر بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ کسی کے ساتھ کی ہوئی نیکی اور بدی کیا ہے، غلطی کا خود کو نقصان کتنا زیادہ ہے، تو وہ کبھی غلطی ہی نہ کرے۔ اصل میں انسان اس غلط فہمی میں رہتا ہے کہ میرا نقصان نہیں ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے میرا بڑا فائدہ ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ارد گرد رہنے والوں میں دوسرے افراد کی طرح ہمارے گھر والے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارا انداز بہتر نہیں ہوگا تو یہ ان کی حق تلفی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے بھی کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تمہارے اچھے سلوک کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے اپنے گھر والے ہیں۔ اس دنیا میں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ملنا شروع ہو جاتی ہے، جسے بدلنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، اور ان سے ایک گناہ یہ ہے کہ اگر آپ والدین کے گستاخ ہیں تو آپ کی اولاد بھی گستاخ ہوگی۔ آپ نے والدین کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو آپ کے بچے آپ کو رسوا کریں گے۔ لہٰذا اپنی ذات اور رویے میں تبدیلی لا کر سب سے پہلے گھر اور باہر والوں کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کریں۔ آج ایک عہد یہ بھی کریں کہ آپ کبھی وقتی فائدے کی غرض سے رشوت لے کر اپنی ذات کا نقصان نہیں کریں گے۔ انسانی زندگی پر تحقیق کی جائے تو معلوم ہوگا کہ حق حلال کا لقمہ کئی نسلوں پر اثر ڈالتا ہے۔ ہماری زندگی میں رزق حلال تھوڑا ہونے کے باوجود برکت والا ہوتا ہے اور وہ نسلوں کو بنا دیتا ہے، جبکہ اس میں ملاوٹ کی صورت میں ہمیں سزاوار ٹھہرایا جاتا ہے، جو اس دنیا میں ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج ہم سب یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن ہمارے عمل میں تضاد پایا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص رشوت لیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں، چیزیں چل پڑتی ہیں، اور چلتے چلتے ہمارے معمولی عمل بھی کئی جگہ نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ ایسا ظلم جس کا زندگی میں ہی سامنا کرنا پڑے، ایسا نقصان ہے جس سے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اگر کسی بھی شعبے میں آپ کو آپ کے آفیسرز غیر
غلط کام کرنے کو کہیں بھی تو آپ اس کو ناراض کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کبھی ناراض نہ کریں۔ زیادہ سے زیادہ آپ کی جگہ تبدیل ہو جائے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے۔ ایک وقت کی ناکامی کو اللہ تعالیٰ کسی اور وقت کی کامیابی بنا دے گا۔ زندگی میں ہارنا سیکھیں، ہار کو ماننا سیکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہارنا سیکھیں، آپ سرفراز ہو جائیں گے۔ رشوت کے بارے میں بانو قدسیہ کہتی ہیں، دنیا کا سب سے بڑا اپاہج وہ ہے جس کی سوچ اپاہج ہے، اور سوچ اپاہج ہمیشہ رزق حرام سے ہوتی ہے۔ سوچ کا ٹھیک ہونا بھی رزق حلال سے ہے۔ اپنے اندر ایک تبدیلی یہ بھی لائیے کہ اپنے کام کا شکوہ کرنے کی بجائے شکر ادا کریں اور ہمیشہ اپنی نیت صاف رکھیں۔ ہم میں سے ہر کوئی محدود سی زندگی میں محدود سے وسائل میں کسی نہ کسی شکل میں مجاہد ہے، ہتھیار سے بھی جہاد ہے اور قلم اور زبان سے بھی۔ اپنی زندگی میں اپنے کام کو بہادری اور جرأت سے کریں، ہمت کر کے اپنے کام کی نیت بدل لیں، اتنی نیت بدل لیں کہ ہمارا کام تو کام رہے لیکن اس کے ساتھ اس کا اجر بھی ملنا شروع ہو جائے۔ اگر کسی کے ساتھ کام کرنا ہے یا جاب کرنی ہے تو اس کا گلہ اور شکوہ و شکایت نہیں کرنا بلکہ شکر ادا کر کے اس کی قدر کریں۔ جب کام شکوے کے بغیر کیا جائے تو دلی سکون و اطمینان اور خوشی میسر ہوتی ہے۔ لہٰذا آج سے اپنی ذات میں ایک تبدیلی یہ بھی لائیں کہ اپنی زندگی سے گلہ بالکل ختم کر دیں، کیونکہ یہ انسان کے مزاج پر برا اثر ڈالتا ہے۔ ایک عہد یہ بھی کریں کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو اتنا ہمارا حق نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہوا ہے۔ ہمیں حق سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ حق کے بغیر ملنا اللہ تعالیٰ کے کرم کی دلیل ہے، اور اگر کام کرتے ہوئے دوسروں کے لیے آسانی صرف اس لیے پیدا کر دی جائے کہ جس کو میرے ساتھ کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، تو عین ممکن ہے کہ ہمارے اس چھوٹے سے عمل سے اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو جائے اور چھوٹا سا کام بھی بڑا ہو جائے۔ اس کے بارے میں بابا فیروز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کام نہ بڑے ہوتے ہیں اور نہ چھوٹے، کاموں کی نیت کاموں کو بڑا اور چھوٹا کر دیتی ہے۔ اگر آپ اپنے کام کو اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین انداز میں کرتے ہیں تو وہی کام آپ کی عبادت بن جاتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی تسبیح بندے کا کام ہوتا ہے۔ دنیا میں لاکھوں لوگ رات کو سوتے ہیں لیکن صبح اٹھ نہیں پاتے، ان کا وقت توانائی اور صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ یہ وقت ختم ہو جائے اپنی ذات میں تبدیلی پیدا کیجیے، اپنے اور اپنے سے جڑے لوگوں کی مدد کیجیے، اور اگر آپ کے کام میں کہیں بے بسی آ جائے تو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور مدد کی التجا کریں۔ دوسروں سے بہتر وہ ہے جس کی ذات سے کسی کو نقصان پہنچنے کی بجائے فائدہ ہو، اور اگر آپ کی ذات سے دوسروں کو فائدہ ملنا شروع ہو گیا ہے تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بننا شروع ہو گئی ہیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ اسی کے متعلق فرماتے ہیں، فقیری بے ضرر ہو جانے سے شروع اور منفعت بخش ہو جانے پر مکمل ہوتی ہے۔ ابھی سے طے کر لیں کہ زندگی میں اگر یہ وقت ملا ہے تو اپنی ذات میں تبدیلی ضرور پیدا کریں اور دعا کریں کہ اے میرے اللہ، میں تیری ذات پر توکل کر کے ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ سے میری زندگی میں ایک بہتری ضرور آئے گی، اور وہ بہتری یہ ہے کہ میری ذات سے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ نفع ہی ملے گا۔ کسی بھی انسان کے لیے اپنی ذات، اپنی سوچ، اپنے رویے اور عمل کو بدلنا مشکل نہیں ہے، بس اس کے لیے پختہ ارادے اور فیصلے کی ضرورت ہے۔ اپنی ذات میں تبدیلی کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں وہی عمر ہوں جو اونٹ نہیں چرا سکتا تھا، اور میں کیسے بھول جاؤں اس محبت کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی، اور اگر وہ محبت نہ ہوتی تو میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نہ بنتا۔ یہ پختہ ارادہ اور فیصلہ ہی تھا جس نے عمر کو صحابی رسول عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بنا دیا۔ لہٰذا آپ بھی عہد کریں اور آج سے ہی اپنی ذات کو بدلنے کا فیصلہ کریں، اس سے آپ کا کام عبادت بن جائے گا اور لوگوں کے منفی رویوں کا آپ کی زندگی پر کوئی اثر بھی نہیں ہوگا۔ یہ اقتباس قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب گفتگو سے لیا گیا ہے۔